بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ون مین شو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ عمران بڑے ایزی موڈ میں بیٹھا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے پہلے تو اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب مسلسل گھنٹی بجتی رہی تو اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے رسالہ ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، عمران نے سلیمان کے لہجے میں بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ عمران کہاں ہے سلیمان؟ دوسری طرف سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی آواز سنائی دی تو عمران کی آنکھوں میں یک لخت چمک ابھر آئی۔ عمران صاحب، اوہ، تو آپ کو علم نہیں ہے؟ حیرت ہے سپر فیاض، آپ تو اپنے آپ کو ان کا گہرا دوست کہتے رہتے ہیں، لیکن جب اس پر مشکل وقت پڑا تو آپ نے پوچھا تک نہیں۔ عمران نے سلیمان کے ہی لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا مشکل وقت؟ کیا ہوا اسے؟ ٹھیک طرح بتاؤ۔ سپر فیاض کی آواز میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو آپ کو واقعی کسی بات کا علم نہیں ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ سپر فیاض کی دھاڑ سنائی دی۔ بات ہی ایسی ہے جناب کہ اب سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، ایک بار ٹیڑھا ہو جائے تو پھر سیدھا نہیں ہو سکتا۔ آپ آج تک اسے سیدھا نہیں کر سکے تو عمران صاحب کیسے اسے سیدھا کر لیں گے؟ عمران اسے زج کرنے پر تل گیا تھا۔ کیا تم نشے میں ہو؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ سپر فیاض کی قوت برداشت عمران کی توقع کے عین مطابق جواب دے چکی تھی۔ ظاہر ہے جناب، آپ یہی کر سکتے ہیں کہ کسی دوست پر مشکل وقت پڑ جائے تو اس کی امداد کے بجائے اس کے ملازم کو ہی گولی مار دیں۔ بہرحال آپ کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں، اب میں خود ہی خودکشی کا سوچ رہا ہوں۔ عمران صاحب کے اس مسئلے کے بعد میرے پاس اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے سلیمان کے لہجے میں کہا، لیکن اس بار انداز بے چارگی کا سا تھا۔ اوہ، آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا عمران صاحب کو؟ پلیز سلیمان، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا؟ سپر فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو آپ کو واقعی نہیں معلوم؟ حد ہے، کمال ہے، عجیب بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ مجھے معلوم ہے تم اس سے کم سور نہیں ہو، میں خود آ رہا ہوں، فیاض نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی عمران کو دوسری طرف سے کریڈل ریسیور پر پٹکنے کی آواز سنائی دی اور عمران نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب فیاض آندھی اور طوفان کی طرح فلیٹ پر پہنچے گا۔ سلیمان، جناب سلیمان صاحب، عمران نے ریسیور رکھتے ہی زور سے کہا، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ آپ مجھے سپر فیاض سے گولی مروانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی پلاننگ سمجھ گیا ہوں کہ میری تنخواہ بھی بچ جائے اور سپر فیاض کے پھانسی چڑھ جانے کے بعد فلیٹ بھی آپ کا ہو جائے، لیکن آپ کی یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی تنخواہ چھوڑ نہیں سکتا، اور سپر فیاض کو جب میں نے بات بتا دی تو پھر اس کے ریوالور سے گولیاں اس طرح تڑپ کر باہر آ جائیں گی کہ آپ کا سنگ آرٹ بھی انہیں نہ روک سکے گا۔ دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ارے کون سی بات؟ عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اسی کے آنے پر ہی بتاؤں گا، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان وہی ڈرامہ اس کے ساتھ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے فیاض سے کھیلا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنی اپنی بات بتا دیں گے، فیصلہ سپر فیاض خود کرے گا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ میں دروازہ کھولنے نہیں جاؤں گا، یہ سن لیں، دروازہ آپ خود کھولیں گے، سلیمان نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولنا تمہارے فرائض میں شامل ہے اور اس کے لیے تمہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں باورچی ہوں، دربان نہیں، آپ کو میری پیشہ ورانہ توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سلیمان کی بھی غصیلی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، کال بیل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلیمان، جا کر دروازہ کھولو، پلیز سلیمان، میں لیٹرین میں ہوں، بڑی ایمرجنسی ہے، عمران نے اونچی لیکن منت بھری آواز میں کہا۔ میری ہانڈی جلنے کا خطرہ ہے، یہ آپ کی ایمرجنسی سے بڑی ایمرجنسی ہے، اس لیے ویری سوری،
سلیمان نے بھی ترکی بات ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، کال بیل اب مسلسل بج رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کال بیل بجانے والے نے اپنی انگلی ہی بٹن پر رکھ چھوڑی ہو۔ یا اللہ تو ہی محافظ ہے، عمران نے کراہتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان نے کسی صورت دروازہ نہیں کھولنا۔ یا اللہ ہر مصیبت کو اس دروازے سے دور رکھنا۔ عمران نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اونچی آواز میں کہا تاکہ دوسری طرف کھڑے سپر فیاض تک اس کی آواز بخوبی پہنچ سکے، دروازہ کھولیے عمران صاحب، میں سلمہ ہوں۔ اچانک دوسری طرف سے فیاض کی بیوی سلمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے بوکھلا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف واقعی سلمہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ فیاض کو کسی نے گولی مار دی ہے، اس کی حالت خراب ہے۔ دروازے پر موجود سلمہ نے رو دینے والے لہجے میں کہا، گولی مار دی؟ کہاں؟ کس نے؟ عمران نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، نیچے کار میں، ہم دونوں آپ کے پاس آ رہے تھے کہ یہاں کار رکتے ہی گولی چلی اور پلیز اس کی حالت خراب ہے، سلمہ نے اس بار بری طرح روتے ہوئے کہا، اور عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں بیک وقت 3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا فلیٹ سے نیچے اترا۔ فلیٹ کے سامنے واقعی فیاض کی کار کھڑی تھی، اس کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھلا تھا اور فیاض پہلو کے بل سیٹ پر لڑکا ہوا تھا، اس کے پہلو سے خون کسی فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ عمران نے جھپٹ کر اسے کار سے باہر کھینچا اور پھر اسے کاندھے پر لاد کر بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے لیے سیدھا بڑے کمرے میں پہنچ گیا جہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ سلیمان گرم پانی لے آؤ، عمران نے دھاڑتے ہوئے کہا اور پھر فیاض کو بستر پر لٹا کر وہ اس کے زخم پر جھک گیا۔ عمران اسے ہسپتال لے جاؤ، یہ مر جائے گا۔ سلمہ کی روتی ہوئی آواز عمران کو اپنی پشت پر سنائی دی۔ بھابھی پلیز خاموش رہیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں، میں ابھی اسے ٹھیک کر دوں گا، عمران نے کہا اور پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس میں سے ایک تیز نشتر اور کاٹن نکال کر دوبارہ فیاض پر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، کاٹن کی مدد سے وہ اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ یہ پانی جناب، سلیمان کی آواز سنائی دی اور اس نے گرم پانی کا پیالہ ساتھ رکھ دیا۔ عمران نے جلدی سے کاٹن کو گرم پانی میں بھگویا اور پھر دوبارہ زخم صاف کرنے لگا۔ نشتر بھی اس نے گرم پانی میں ڈال دیا تھا۔ زخم صاف کر کے اس نے نشتر اٹھایا اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر زخم پر جھک گیا۔ سلمہ کے رونے کی آواز اب سنائی نہ دے رہی تھی، شاید سلیمان اسے باہر لے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی عمران زخم میں سے گولی باہر نکال لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ گولی زیادہ گہری نہ گئی تھی بلکہ پسلیوں سے اٹک کر رک گئی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ گولی خاصی دور سے چلائی گئی تھی، اس لیے اس کی طاقت خاصی حد تک کم ہو گئی تھی، اور اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ زخم گہرا نہ ہونے کی وجہ سے فیاض کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے بینڈیج کی اور پھر اس نے باکس سے ایک انجیکشن نکال کر اسے فیاض کے بازو میں انجیکٹ کیا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ چند لمحے نبض دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض کی حالت اطمینان بخش تھی اور اس کی نبض بتا رہی تھی کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ اب اسے سلمہ کی فکر تھی۔ کیا ہوا؟ ڈرائنگ روم میں سر جھکائے روتی ہوئی سلمہ نے عمران کے قدموں کی آواز سن کر وحشت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے بھابھی، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گا، گولی آگے گئی ہی نہیں، پسلیوں میں اٹک گئی تھی، وہ میں نے نکال دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا؟ سلمہ کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان، بھابھی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، عمران نے سلمہ کے پاس کھڑے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، اور سلیمان سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سچ بتاؤ عمران پلیز، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سلمہ کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بھابھی، آپ فکر نہ کریں، ابھی فیاض ہوش میں آ جائے گا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سلمہ کو عمران کی سنجیدگی کے باوجود یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو میں نے نکلتے ہوئے خون کی مقدار دیکھ کر یہی سمجھا تھا، لیکن اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے فیاض کو کھلا کھلا کر اس کے جسم میں خون ہی خون بھر رکھا ہے، عمران نے کہا، اور سلمہ کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ او خدا کا شکر ہے کہ یہ واقعہ تمہارے فلیٹ کے سامنے پیش آیا، ورنہ میں کیا کرتی۔
مجھے تو کار ڈرائیونگ بھی نہیں آتی، سلمیٰ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سلمیٰ کی بات سن کر عمران نے سر ہلا دیا۔ اس کے ذہن میں شروع سے ہی یہ الجھن تھی کہ سلمیٰ اسے ہسپتال کیوں نہ لے گئی، وہ فلیٹ پر کیوں چڑھائی، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ ایسے موقع پر وہ سیدھا ہسپتال کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سلمیٰ چونکہ ڈرائیونگ نہ جانتی تھی، اس لیے لامحالہ وہ عمران کی مدد حاصل کرنے اوپر آ گئی۔ یہ ہوا کیسے؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ سلیمان اس دوران چائے دے گیا تھا۔ فیاض نے میرے سامنے تمہیں فون کیا تھا، لیکن تمہارے بجائے سلیمان نے فون اٹھایا، اور پھر سلیمان نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ سلیمان نے تفصیل نہ بتائی، جس سے فیاض بے حد پریشان ہو گیا۔ میں بھی ساتھ کرسی پر بیٹھی سن رہی تھی، میں خود پریشان ہو گئی، چنانچہ میں بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے ساتھ چل پڑی۔ فیاض سارے راستے بے حد پریشان رہا کہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ یہاں فلیٹ کے سامنے آ کر اس نے کار روکی، اور پھر اترنے کے لیے اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ یک لخت چیخ مار کر سائیڈ پر لڑک گیا۔ میں نے گولی چلنے کی آواز نہ سنی تھی، لیکن فیاض کے اس طرح نیچے لڑکنے اور اس کے پہلو سے نکلتے خون کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اسے گولی ماری گئی ہے۔ اس کے بعد تو مجھے ہوش نہ رہا، نہ جانے کس طرح تمہارے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھی، شکر ہے تم مل گئے، سلمیٰ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور عمران کو سلمیٰ کی بات سن کر پہلی بار احساس ہوا کہ فیاض، جس کا وہ ہمیشہ مذاق اڑاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اس قدر مخلص ہے۔ اور پھر سلمیٰ بھابھی کا ساتھ آنا بھی بتا رہا تھا کہ اس کی پریشانی کا احساس کرنے والے دو مخلص لوگ موجود ہیں۔ اس کا چہرہ مسرت اور اطمینان سے کھل اٹھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ آخر گولی کس نے چلائی ہوگی اور کیوں۔ اسی لمحے بڑے کمرے سے فیاض کے کراہنے کی آواز سنائی دی، اور عمران اور سلمیٰ دونوں اٹھ کر تیزی سے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ فیاض، کیا تم ٹھیک ہو؟ سلمیٰ نے آگے بڑھ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ بھابھی، آپ خواہ پریشان تھیں، ایک گولی نے ان کا کیا بگاڑنا تھا؟ اس کے پلے ہوئے جسم کے لیے تو خصوصی گولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ عمران نے جان بوجھ کر سور کا لفظ ادا کرنے کے بجائے صرف پلے ہوئے جسم کے الفاظ کہہ دیے تھے، کیونکہ بہرحال سلمیٰ کو وہ بڑی بہن سمجھتا تھا۔ او تم، وہ سلیمان تو کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ۔ او، فیاض نے عمران کو دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر کراہتا ہوا لیٹ گیا۔ سلیمان اصل میں تمہارے متعلق کہہ رہا تھا، وہ اب باورچی کے بجائے نجومی بن گیا ہے، اس لیے اسے پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ حادثہ پیش آنے والا ہے۔ کہتا ہے باورچی سے زیادہ نجومی کما لیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض ہنس پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ گولی کس نے چلائی ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے نجومی سے جا کر پوچھو، فیاض نے کہا، اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ وہ بڑی تگڑی فیس لینے والا نجومی ہے، اور تم جانتے ہو میری مالی حالت آج کل بڑی پتلی ہے۔ عمران نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مالی حالت کیوں پتلی ہے؟ سلمیٰ نے چونک کر پوچھا۔ اب اسے کیا معلوم کہ عمران نے فیاض کے سامنے مالی حالت پتلی ہونے کے الفاظ کیوں ادا کیے ہیں۔ ظاہر ہے بھابھی، جب باورچی نجومی بن جائے تو حالت نے پتلا ہی ہونا ہے، موٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ عمران نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، اور سلمیٰ بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ فیاض یا سلمیٰ کچھ کہتے، دور سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں فون سن کر ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ سلمیٰ اور فیاض آپس میں تیمارداری مکمل کر لیں، ورنہ ٹیلی فون سلیمان بھی سن سکتا تھا۔ فرمائیے، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض بچ گیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اگر تم نے اس سے قرضہ وصول کرنا ہے تو پھر تو نہیں بچا، اور اگر دینا ہے تو پھر بچ گیا ہے، عمران نے جواب دیا، لیکن ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کی سائیڈ میں لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے ایک موقع دیا ہے، ورنہ گولی اس کی کن پٹی پر بھی پڑ سکتی تھی، بھاری آواز والے نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، یہ تو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، ورنہ مجھے تو فیاض کے مرنے کے بعد سڑک پر چھابڑی لگانی پڑتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے کہہ دو کہ آئندہ اس نے ریڈ ٹی کے بارے میں کوئی تحقیقات کی تو یہ گولی کن پٹی پر ہی پڑے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے جلدی سے ریسیور رکھا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر دوڑتا ہوا اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
خاص کمرے میں موجود ٹیلی فون کے ساتھ رکھی ہوئی مشین کا بٹن دباتے ہی اس پر موجود چھوٹی سی سکرین پر پبلک فون بوتھ کا نشان اور نمبر ظاہر ہو گیا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کا بٹن آف کر دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیاض اس دوران بڑے کمرے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا۔ سلمیٰ اسے سہارا دے کر لے آئی تھی۔ یہ ریڈ ٹی کا کیا چکر ہے فیاض؟ عمران نے فیاض کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ریڈ ٹی؟ کیا مطلب؟ تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ سلیمان اب باورچی کا کام چھوڑ کر نجومی بن گیا ہے، پھر تم بار بار پوچھتے ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ تمہیں ریڈ ٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ فیاض نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یار، ٹی یعنی چائے، باورچی خانے کا آئٹم ہے، ظاہر ہے اس لیے سلیمان کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اصل ذائقے کا علم سپر فیاض کو ہی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میں یہی بری عادت ہے، سیدھی بات تو تم کرتے ہی نہیں۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ ریڈ ٹی کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے۔ فیاض کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ریڈ ٹی کا نام سنتے ہی اپنی تکلیف بھی بھول چکا ہے۔ بتا دو عمران، ورنہ یہ بحث زندگی بھر ختم نہ ہوگی، سلمیٰ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کا حکم ہے تو بغیر فیس کے بتا دیتا ہوں۔ تو جناب سپر فیاض صاحب، ابھی جو ٹیلی فون آیا تھا اس نے کہا ہے کہ سپر فیاض کو آگاہ کر دیا جائے کہ اب اگر اس نے ریڈ ٹی کے بارے میں تحقیقات کی تو گولی کن پٹی پر پڑے گی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ ریڈ ٹی نے کیا ہے، لیکن فیاض نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر بیوی کی طرف دیکھ کر یک لخت خاموش ہو گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ بیوی کے سامنے کوئی سرکاری راز نہیں بتانا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں سلیمان کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ ذائچہ بنا کر باقی بات معلوم کر لے۔ آؤ میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں، تم خود کار ڈرائیو نہ کر سکو گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور فیاض نے بھی سر ہلا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ کرا کر بیٹھ گیا۔ یار ہمت کرو، کم از کم بیوی کے سامنے تو بزدلی نہ دکھاؤ۔ شوہر کی چاہے چوہا دیکھ کر جان نکل جاتی ہو، لیکن بیوی کی نظروں میں وہ ہرکلیس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور سلمیٰ اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی، اور اس کی بات سن کر عمران کی توقع کے مطابق فیاض تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے منہ اس طرح بھینچ لیا تھا جیسے حلق سے نکلنے والی کراہوں کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہا ہو۔ البتہ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، لیکن عمران وہ آدمی باہر موجود ہوگا۔ سلمیٰ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمال ہے بھابھی، فیاض نے آپ کو بچانے کے لیے خود گولی کھا لی اور آپ اب بھی ڈرتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلمیٰ نے فیاض کا بازو پکڑا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد عمران فیاض کی کار چلاتا ہوا اس کی کوٹھی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھی۔ فیاض اور اس کی بیوی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کوٹھی میں پہنچ کر فیاض تو بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ سلمیٰ ان دونوں کے لیے کچھ لانے کا بندوبست کرنے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ یہ ریڈ ٹی کا کیا قصہ ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سر رحمان نے تو مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تمہیں اس کیس کی ہوا نہ لگے، لیکن باوجود کوشش کے مجھے اس کیس کا کوئی سر پیر ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے مدد حاصل کی جائے۔ فیاض نے کہا۔ تم اصل بات بتاؤ، آج کل میں بڑی کڑکی میں ہوں، اس لیے تمہارا یہ کیس میرے چند دن گزارنے میں بڑی مدد کرے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو ہر وقت بس پیسے کی پڑی رہتی ہے، کبھی خلوص سے بھی تم نے میری مدد کی ہے؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو واقعی خلوص سے تمہاری مدد کرتا ہوں، کیونکہ بیچارے مفلس کے پاس سوائے خلوص کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں، اور یہ خلوص ہی ایک ایسی چیز ہے جو مفت مل جاتی ہے۔ باقی رقم والا مسئلہ تو تمہارا ہے، آخر دوست مشکل وقت میں ساتھ دینا تم پر بھی تو فرض ہے، اور تمہاری فرض شناسی کی تعریف تو ڈیڈی بھی کرتے ہیں، عمران نے اسے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری فرض شناسی کی تعریف اور سر رحمان کرے؟ کیوں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ سپر فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیوقوف تو اسے بنایا جاتا ہے جو عقل مند ہو، کیوں بھابھی؟ عمران نے سلمیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، جو جوس کے گلاس ٹرے میں رکھے اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے،
عقل مند کو ہی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، جو پہلے ہی بیوقوف ہو اسے بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمہ نے عمران کا اصل مقصد سمجھے بغیر جواب دے دیا اور فیاض نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بس ہو گئی تصدیق؟ اور سلمہ بھابھی سے زیادہ قابل اعتماد سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، ہم سرکاری باتیں کر رہے ہیں، فیاض نے تیز لہجے میں بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اور سلمہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تم باز نہیں آتے ہو؟ مجھے یہ ہر وقت کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ فیاض سلمہ کے جاتے ہی عمران پر غصہ نکالنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جب تمہارے مذاق کا وقت ہو جائے تو میرے فلیٹ پر آ جانا، لیکن کفن دفن والوں کو ساتھ رکھ لینا، کیونکہ اس بار گولی واقعی کن پٹی پر ہی پڑے گی۔ اور ہاں سنو، وصیت ضرور کر جانا، میں بڑا غریب سا آدمی ہوں، چلو وصیت سے ہی امیر بن جاؤں گا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑنے لگا۔ بیٹھ جاؤ پلیز، عمران بیٹھ جاؤ، فیاض نے جلدی سے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران مسکراتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، ایک ہفتہ قبل سر رحمان نے مجھے بلا کر ایک ٹاپ سیکرٹ فائل دی، اس میں چند خطوط تھے جن میں ملک کے اہم اور اعلیٰ عہدیداروں کے نام لکھے گئے تھے کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی تو انہیں قتل کروا دیا جائے گا، اور بات یہ تھی کہ یہ سب عہدیدار فوری طور پر اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں۔ ان خطوط کے نیچے ریڈ ٹی لکھا ہوا تھا، عام سے کاغذات تھے، ان پر اخبار میں سے الفاظ کاٹ کاٹ کر چپکائے گئے تھے۔ اس طرح ہر خط لکھا گیا تھا، سر رحمان نے مجھے تحقیقات کا حکم دیا، میں نے تحقیقات شروع کی، لفافوں سے ڈاک خانوں کی مہریں چیک کی، ان ڈاک خانوں کی نگرانی کرائی، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پھر 2 روز قبل وزارت صنعت کے ایڈیشنل سیکرٹری کو سر عام گولی مار دی گئی۔ فیاض نے کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا شروع کر دیا تھا۔ او، ایڈیشنل سیکرٹری کو قتل کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ اخبار میں تو کسی کار ایکسیڈنٹ کا ذکر تھا۔ عمران نے چونکتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ایسا جان بوجھ کر کیا گیا تھا تاکہ عوام میں خوف پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ریڈ ٹی کی طرف سے خطوط ملے اور سر رحمان کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا، اس لیے جب مجھے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے تمہیں فون کیا۔ فیاض نے طویل سانس لیتے ہوئے باقی تفصیل بتا دی، اور عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ تو ریڈ ٹی اہم عہدیداروں سے استعفیٰ دلانا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے تقریباً تمام وزارتوں کے سیکرٹریوں، ایڈیشنل سیکرٹریوں کے نام خطوط لکھے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ پورا وفاقی سیکریٹریٹ ہی مستعفی ہو جائے۔ فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او، تو اس کا مطلب سر سلطان کو بھی خط ملا ہوگا، وہ بھی تو وزارت خارجہ کے سیکرٹری ہیں۔ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ان کے نام بھی خط آیا ہے، لیکن وہ چونکہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اس لیے انہیں شاید معلوم نہ ہوگا۔ فیاض نے جواب دیا، سر سلطان ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں؟ کب سے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اسے واقعی معلوم نہ تھا، کیونکہ تقریباً 1 ماہ سے ان کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے سر سلطان سے بھی رابطہ قائم نہ ہوا تھا۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کب گئے ہیں، البتہ جب خط موصول ہوئے تو وہ ملک سے باہر تھے اور اب تک باہر ہیں، فیاض نے جواب دیا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے سر سلطان کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ سر سلطان خط ملنے پر اسے ضرور اطلاع کرتے، چاہے سرکاری طور پر کیس سیکرٹ سروس کے پاس ہوتا یا نہیں۔ ویسے بھی یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہ تھا، انٹیلیجنس کا تھا۔ تو اب ریڈ ٹی براہ راست ایکشن پر اتر آیا ہے۔ اب 2 باتیں مجھے بتا دو، پہلی تو یہ کہ تم نے اپنے گھر کے ٹیلی فون سے تحقیقات کے بارے میں کس سے بات چیت کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گھر کے فون سے؟ یعنی یہاں سے؟ ہاں، پوری انٹیلیجنس اس مسئلے پر کام کر رہی ہے، اور دفتر کے بعد وہ مجھے گھر کے فون پر ہی رپورٹ دیتے ہیں، فیاض نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات، ریڈ ٹی کی طرف سے تمہیں پہلے بھی کوئی دھمکی ملی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس سے پہلے تو کوئی دھمکی نہیں ملی، فیاض نے جواب دیا۔ اوکے، اب میں سمجھ گیا کہ یہ ریڈ ٹی کون ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم سمجھ گئے ہو کون ہے؟ فیاض نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی مجرم لگتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور فیاض کے ہونٹ یک لخت بھینچ گئے۔ تم مجھ سے چھپا رہے ہو، سچ بتاؤ، کیا واقعی تم اسے پہچان گئے ہو؟ فیاض نے کہا۔ دیکھو فیاض، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس تمہارے پاس ہے، اس لیے تم اسے حل کرنے کے پابند ہو۔ دوسری بات یہ کہ ریڈ ٹی نے تمہیں دھمکی دی ہے، مجھے تو نہیں،
اس لیے میرا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں، پھر میں سر کیوں کھپاتا پھروں؟ عمران نے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو تم میری مدد نہیں کرو گے؟ فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مدد؟ ارے یار، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ آج کل سخت کڑکی کا زمانہ ہے، اس لیے میں بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ البتہ شاید 2-4 روپے جیب میں پڑے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا۔ عمران نے باقاعدہ جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں خود ہی اس کیس کو حل کر لوں گا، نہ کر سکا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، فیاض نے باقاعدہ روٹھنے والے انداز میں کہا، اور سرہانے سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ استعفیٰ دینے کے بعد مجھے اطلاع ضرور کرنا تاکہ تمہاری پوسٹ پر میں سلیمان کا انٹرویو کروا سکوں، کم از کم اس کی تنخواہ سے تو میری جان چھوٹ ہی جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری توہین کر رہے ہو، میں تمہیں اب تک دوست سمجھتا رہا ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم انتہائی مطلبی خود غرض آدمی ہو، تمہیں صرف رقم سے مطلب ہے، صرف رقم سے۔ بولو، ریڈ ٹی کا کیس حل کرنے کے لیے کتنی رقم لوگے؟ سودا کرو مجھ سے، فیاض نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ کیا دے سکتے ہو؟ عمران نے اس طرح مطمئن لہجے اور خالص کاروباری لہجے میں کہا جیسے واقعی فیاض کے ساتھ اس کا صرف کاروباری رشتہ ہو، اور فیاض کا چہرہ اور زیادہ غصے سے پھڑکنے لگا۔ تو میرا خیال درست ہے، تم خود اپنی بولی لگاؤ، فیاض نے زہر خند لہجے میں کہا۔ بولی لگاؤں؟ لیکن یہاں تو خریدار ہی مجھے نظر نہیں آ رہے، اور تم تو خود مدد کے طلبگار ہو۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کس چیز کی بولی لگ رہی ہے؟ اچانک دروازے سے فیاض کی بیوی سلمہ کی آواز سنائی دی۔ میری بولی لگ رہی ہے؟ فیاض صاحب مجھ سے ایک کیس حل کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کہا ہے کہ تم میرے دوست ہو، اور بھلا دوستوں کے کام اگر آدمی نہ آئے تو پھر وہ آدمی ہی نہیں رہتا۔ لیکن فیاض صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، تم باقاعدہ سودا کرو، رقم بتاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی رقم ہے کہ تمہیں سونے میں تول سکتا ہوں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ یہ تمہیں سونے میں تولے گا؟ تنخواہ تو پوری گھر میں آتی نہیں، پچھلے 1 سال سے کہہ رہی ہوں کہ سونے کا ایک لاکٹ بنوا دو، تو یہی جواب ملتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ بونس ملے گا تو لاکٹ بنوا دوں گا، اور تمہیں سونے میں تولے گا؟ کیوں فیاض؟ سلمہ نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، اور تم ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ تنخواہ تو تمہارے سامنے آتی ہے اور تم ہی اسے خرچ کرتی ہو، میں تو جیب خرچ بھی تم سے لیتا ہوں، فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی وہ عمران کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، خدا کے لیے سلمہ کو بینکوں والے اکاؤنٹ کے متعلق نہ بتانا۔ لیکن ابھی تو تم سودا کر رہے تھے کہ اپنی بولی لگاؤ، عمران نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں مذاق میں کہہ رہا تھا، تم تو جانتے ہو سوکھی تنخواہ پر گزارا ہے، اور آج کل جو تنخواہ ملتی ہے، فیاض نے بات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ تو ایک دن کی پرفیوم پر ہی خرچ ہو جاتی ہوگی، کیوں؟ عمران نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پرفیوم وغیرہ خریدی جاتی ہیں؟ مجھے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ تحفے میں ملتی ہیں، سلمہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تحفہ؟ ہاں، تحفہ ہی ہوتا ہے، بھلا دکاندار کی جرت ہے کہ سپر فیاض کو تحفہ نہ دے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا، لیکن فیاض نے بیوی کی نظریں بچا کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کے چہرے پر اس وقت واقعی بیچارگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اچھا، میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ کھانا لگا دوں؟ سلمہ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں لگواؤ، عمران بھی کھائے گا، آخر وہ میرا دوست ہے، فیاض نے جلدی سے کہا، اور سلمہ سر ہلاتی ہوئی تیزی سے واپس مڑ گئی۔ میں دوست ہوں؟ میں تو مطلبی اور خود غرض آدمی ہوں، کیوں؟ سلمہ کو جاتے ہی عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اوہو، تم بات ہی ایسی کرتے ہو کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، فیاض نے شرمندہ سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے سلمہ بھابی کو تمہارے بینک اکاؤنٹس کی پوری تفصیل بتا دوں؟ اس کے بعد شاید تم اسے سونے کا لاکٹ بنوا کر دینے کے لیے بونس کا انتظار نہیں کرو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او خدا کے لیے عمران، فار گاڈ سیک، سلمہ کو اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، ورنہ مجھے خودکشی کرنی پڑ جائے گی۔ پلیز عمران، تم تو میرے بہترین دوست ہو، انتہائی فراخ دل، بے غرض، پلیز عمران، فیاض نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے سچ مچ عمران کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ واہ، اب وہ دوست کی تعریف ہی بدل گئی، اب میں فراخ دل اور بے غرض بن گیا ہوں۔ واہ، اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ہی آدمی کو صحیح عقل آتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض کچھ کہتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فیاض نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ فیاض نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ عمران تمہارے پاس بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ کیا تم اسے میرے خلاف آمادہ کر رہے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو عمران کو کہہ دینا کہ ریڈ ٹی چاہے تو اسے سڑک پر گولی مار سکتا ہے، اس کے فلیٹ کو بم سے اڑا سکتا ہے، اس کی والدہ اور بہن کو اغوا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ آواز چونکہ عمران کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اس لیے عمران نے یکلخت ریسیور فیاض سے چھین لیا۔ مداری کی ڈگڈگی پر ناچ سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔